حسب معمول اس رکوع کا بھی مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ وقت ہمارا تھوڑا ہے تو میرا خیال ہے کہ صرف اس کا ترجمہ ہی ہو سکے گا۔ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ، اُذِنَ اجازت دے دی گئی ہے، یعنی رکوع نمبر سورہ حج کا رکوع نمبر 6 اور 17ویں پارے کا رکوع نمبر 13 میں اب شروع کر رہا ہوں۔ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ، اجازت دے دی گئی ہے۔ اذین یأذن کا معنی اجازت دینا، اذین اجازت دے دی گئی، پیسو وائس۔ للذین ان لوگوں کو، یقاتلون جن سے قتال کیا گیا، یعنی مسلمانوں سے مشرکین نے قتال کیا نا، تو ان مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی ہے۔ بأنہم ظلموا، بسبب اس بات کے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، یعنی مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی ہے۔ کس چیز کی اجازت دے دی گئی ہے؟ یہ چونکہ واضح تھا اس لیے بیان نہیں کیا گیا، یعنی ان کو بھی قتال کی اجازت دے دی گئی ہے۔ تو اذن للذین یقاتلون، ان لوگوں کو اجازت دے دی گئی ہے جن سے قتال کیا جا رہا ہے، یعنی مشرکین ان پر حملے کر رہے ہیں، تو ان مسلمانوں کو بھی اجازت دے دی گئی ہے۔ کس چیز کی؟ قتال کی۔ للقتال یہ یہاں محذوف ہے۔ کیوں اجازت دے دی گئی ہے؟ بأنہم ظلموا، بسبب اس بات کے کہ ان پہ ظلم کیا گیا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قدرت رکھتا ہے، یعنی اللہ نے بتا دیا کہ اللہ ایمان والوں کی اب قتال کی اجازت دے دی اور مدد بھی کرے گا۔ الذین، یہ وہ ایمان والے لوگ ہیں جن کو قتال کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اخرجوا من دیارہم، جن کو اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے، بغیر حق، بغیر حق کے، یعنی ناحق نکالا گیا ہے۔ الا ان یقولوا، سوائے اس بات کے کہ یہ کہا کرتے تھے ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی صرف اس بات پہ ان کو نکالا گیا ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ کا، ولولا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ بات نہ ہوتی، اگر یہ بات نہ ہوتی، کیا بات نہ ہوتی؟ دفع اللہ الناس، کہ اللہ تعالیٰ دفع کرتا لوگوں کو، بعضهم ببعض، ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے، یعنی اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بعض کو بعض کے ذریعے دفع کرتا، دفع کرنے سے مراد ہے لڑائی کے ذریعے، یعنی اللہ جب لوگوں کو اجازت دیتا ہے قتال کی، تو گویا اللہ ایک قوم کی تلوار کو دوسرے کی تلوار کے ذریعے دفع کرتا ہے، یعنی لڑوا کے اللہ ایک قوم کے شر کو ختم کرواتا ہے۔ تو یہ بات اگر نہ ہوتی تو پھر نتیجہ کیا نکلتا؟ لہدم الصوامع، برباد کر دیے جاتے عیسائیوں کے گرجا گھر۔ صومعہ کہتے ہیں جو راہب لوگ ہوا کرتے تھے نا، عبادت گزار، جو عبادت خانہ بنائے کرتے تھے جس میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے تھے، اس کو صومعہ، جس کی جمع صوامع، اور بیعہ کی جمع، بیعہ چرچ کو کہتے ہیں جو عام عبادت گاہ ہوتی ہے عیسائیوں کی۔ صلوات یہ یہودیوں کا عبادت گاہ، اس کو عربی میں صلوات کہا جاتا ہے، اور مساجد مسلمانوں کی مسجدیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب ترجمہ دیں، ہدمت کا معنی ہدم، ہدم کہتے ہیں نا گرا دینا، اور ہدم یہدب کا معنی اور زیادہ مضبوطی سے گرا دینا، ہدمت تباہ و برباد کر دیا جانا، ہدمت یعنی پیسو وائس ہے، فعل مجہول ہے۔ اب آپ دیکھیں ترجمہ دوبارہ سمجھیں، اگر یہ بات نہ ہوتی دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، کہ اللہ بعضوں کو بعض کے ذریعے دفع کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کو لڑائی کی اجازت دے کے کرتا یہ ہے کہ ایک قوم کو دوسری قوم کے شر سے بچاتا ہے۔ تو اگر اللہ یہ بات نہ ہوتی، یعنی اللہ اس کی لوگوں کو پرمیشن ہی نہ دیتا کہ لڑو، اور صرف امن ہی سے رہنے کا حکم دیتا، تو پھر نتیجہ کیا نکلتا؟ لہدم الصوامع، کہ نہ عیسائیوں کے چرچ میں، نہ راہبوں کی عبادت گاہیں محفوظ رہتی، وبیع، اور نہ چرچ محفوظ رہتے، وہ بھی تباہ و برباد کر دیے جاتے۔ یعنی جو لبرل لوگ ہیں نا، جو مذہب کے ہمیشہ سے مخالف رہے ہیں، وہ زمین پہ اللہ کی عبادت ہونے ہی نہیں دیتے، وہ آتے اور بموں کے استعمال اور تلواروں کے استعمال سے دنیا کو تہس نہس کر دیتے۔ تو اللہ نے لڑنے کی اجازت مذہبی لوگوں کو ہمیشہ سے دی ہے تاکہ ان عبادت گاہوں کی حفاظت ہو۔ تفسیر میں اس کی مزید ڈیٹیل آئے گی، ابھی تو اتنی تفسیر ترجمہ سمجھانے کے لیے ضروری تھی، اس لیے میں نے کی۔ وہ مساجد، اور مسجدیں بھی تباہ کر دی جاتی، وہ مسجدیں یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جن مسجدوں میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے۔ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ، اور ضرور بالضرور اللہ مدد کرے گا، من، ان لوگوں کی، ینصرہ، جو اللہ کی مدد کریں گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ طاقتور اور غالب ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ جب غالب کرے گا، یہ وہ لوگ ہیں ان مکناہم، مکن یمکن تمکینا کا معنی ٹھکانہ دینا، کہ اگر ہم ان کو زمین میں ٹھکانہ دے دیں،
اقاموا الصلاۃ یہ نماز قائم کریں، وآتوا الزکاۃ یہ زکوٰۃ دیں، وامروا بالمعروف نیکی کا حکم دیں، ونہوا عن المنکر برائی سے روکیں، وللہ عاقبۃ الامور اور ہر امر کا انجام اللہ کے ہاتھ میں، للہ اللہ کے اختیار میں۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ اور اگر اے نبی یہ لوگ آپ کا انکار کریں، فقد كذبت قبلہم تو ان سے پہلے انکار کر چکی ہے قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح بھی، عاد بھی اور سمود بھی، وقوم ابراہیم وقوم لوط ابراہیم کی قوم نے بھی انکار کیا، لوط کی قوم نے بھی، واصحاب مدین مدین والوں نے بھی، وکذب موسیٰ اور موسیٰ کا بھی انکار کیا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ تو کافروں کو میں نے مہلت دی، املا یملی املان کا معنی مہلت دینا، ثم اخذتهم پھر میں نے ان کو پکڑا، فکیف کان نکیر، نکیر بھی کہتے ہیں عذاب کو، نکیر سے یہاں تھا اصل میں نکیری، یا کو حذف کر دیا، تو کیسا ہوا میری پکڑ کیسی ہوئی۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ پس کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں، اہلکناہا جن کو ہم نے ہلاک کیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ جبکہ وہ ظالم تھیں، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا پس وہ اوندھی پڑی ہیں اپنی چھتوں کے بل، عرش چھت کو کہتے ہیں، عروش اس کی جمع، یعنی اپنی چھتوں کے بل وہ بستیاں اوندھی پڑی ہیں۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ اور کتنے ہی کنویں ایسے ہیں جو معطل ہو چکے ہیں، وَقَصْرٍ اور کتنے ہی محلات ایسے مشید جو مضبوط تھے، چونے اور قلعی سے ان کو مضبوط کیا گیا تھا، وہ بھی کیسے تباہ و برباد ہوئے۔ افلم یسیروا فی الارض تو کیا یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں، فتکون لہم قلوب کہ پھر ان کے دل ہوتے، یعقلون بہا جن سے یہ سمجھتے، او آذان یا ان کے کان ہوتے، یسمعون بہا جن سے یہ سنتے، فإنہا یہاں ضمیر شان کہلاتی ہے، پس بات یہ ہے لا تعمل ابصار آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولکن تعمل قلوب وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں، التی فی الصدور جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ اور یہ عذاب کی جلدی کرتے ہیں، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وعدہ اللہ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، وَإِنَّ يَوْمٍ عِندَ رَبِّكَ اور تیرے رب کے نزدیک ایک دن كَأَلْفِ سَنَةٍ 1000 سال کے برابر ہوگا، مما ان دنوں کے حساب سے تعدون جو تم شمار کرتے ہو، عدہ یعدو کا معنی شمار کرنا، جو دن تم دنیا میں شمار کرتے ہو اس حساب سے 1000 سال کا ہوگا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں، أَمْلَيْتُ لَهَا جن کو میں نے مہلت دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ جبکہ وہ ظالم تھیں، ثُمَّ أَخَذْتُهَا پھر میں نے ان بستیوں کو پکڑا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو یہ ہمارے سورہ حج کا رکوع نمبر 6 اور 13 جو ہے اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا مختصر گرامر کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حج کا رکوع نمبر 6 اور 17ویں پارے کا رکوع نمبر 14، اس کا ترجمہ ہو چکا تھا، جس کی تفسیر شروع کروں گا میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ قتال کیا گیا۔ کس چیز کی اجازت دی گئی؟ یعنی قتال ہی کی اجازت دی گئی، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا اس سبب سے کہ ان پہ ظلم کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان والے لوگ ہیں ان کی مدد کرے گا۔ تو مدد کی صورت کیا ہوگی اب اس کا بیان ہے۔ وہ صورت یہ ہوگی کہ جب مشرکین تم سے قتال کریں تو تم بھی جواب میں قتال کر سکتے ہو۔ شروع میں مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی قتال کرنے کی، مکہ میں آپ کو پتہ ہے قرآن بار بار کہتا تھا کہ فَاصْبِرُوا صبر کرو، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ اللہ سے مدد مانگو صبر کی، اور برائی کا جواب وَجَزَاءُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ جب کوئی تم سے برا سلوک کرے تم جواب میں اچھا سلوک کرو۔ تو یہ احکام تھے۔ اس کے بعد اللہ نے اجازت دی کہ یہ اگر تم سے لڑتے ہیں تو تم بھی اب لڑو، اور پھر تیسرے نمبر پہ اللہ کا حکم آیا کہ یہ نہیں بھی لڑیں تو تم اب ان سے لڑو، یعنی تم اب جو ہے وہ دنیا میں دین کو غالب کرنے کے لیے جہاد کرو، قتال کرو۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں تدریجن، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ اسلامی حکام آئے ہیں۔ یہاں ایک اشکال ہوگا کہ اس سے پہلے کی جو آیات تھیں ان میں تو صلح حدیبیہ کا تذکرہ چل رہا تھا کہ عمرہ کرنے سے روک دیا گیا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی عظمت کو بیان کیا، حج کے حکام بیان کیے کہ یہ جو بقعہ مبارک ہے جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے یہ کیسی چیز ہے، کیا اس کے احکام ہیں، کیا فضیلت ہے۔ تو جبکہ لڑائی کی اجازت تو بدر میں مل چکی تھی، یہ تو حدیبیہ سے پہلے ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیتیں پہلے نازل ہوئی ہیں، جو اب آیتیں میں پڑھ رہا ہوں نا جہاد کی اجازت والی، اور حدیبیہ والی آیتیں بعد میں نازل ہوئی ہیں۔ تو ایسا ہوا ہے قرآن میں کہ جو آیتیں بعد میں نازل ہوئیں ان کو پہلے لکھا گیا، جو پہلے نازل ہوئی ان کو بعد میں لکھا گیا۔
وجہ اس کی ہے کہ قرآن کو جو کتابی شکل میں جب لکھا گیا ہے، یعنی سورت کی جو آیتوں کی ترتیب دی گئی ہے وہ الگ ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ اس میں بلاغت، جب ریٹن فارم میں ہم کسی چیز کو لے کر آتے ہیں اور قیامت تک کے لیے جب اس کو جس ترتیب سے پڑھا جائے گا، تو وہ پڑھنے کے لحاظ سے اللہ کا علم چونکہ کامل ہے، تو اللہ کے علم میں تقاضا کیا کہ پڑھنے کے لحاظ سے ترتیب الگ ہو اور نزول کے لحاظ سے ترتیب الگ ہو۔ اب پڑھنے کے لحاظ سے ترتیب ایسی کیوں رکھی گئی کہ جو جہاد کی آیتیں پہلے نازل ہوئی تھیں ان کو اللہ نے بعد میں لکھا سورہ حج میں، اور حدیبیہ والی آیتیں، حدیبیہ والا واقعہ بعد میں ہوا اور ان آیتوں کو پہلے۔ تو اس میں علماء نے حکمت یہ بیان کی ہے کہ حدیبیہ کا جو واقعہ ہے اس میں اللہ نے وعدہ کیا نا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، تو مدد کی یہ صورت بیان کی کہ تمہیں جہاد کی اجازت دی گئی ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے پچھلے والے واقعے سے اس کی مناسبت ہو گئی کہ جب اللہ تمہارا دفاع کرے گا نا تو سب کچھ اللہ خود نہیں کرے گا، تم سے کروائے گا، تمہیں لڑنا پڑے گا، تمہیں جوابی کارروائی کرنی پڑے گی۔ تو یہ تاکہ یہ ایک سیاق کے ساتھ، ایک نظم کے ساتھ اس قصے کا واقعہ، اس صلح حدیبیہ اور جہاد کی آیتوں کو آپس میں ربط پیدا ہو جائے۔ باقی نازل ہونے میں جو حکمت تھی وہ یہی حکمت تھی کہ پہلے نازل کی جائیں وہ آیتیں جن میں جہاد کی اجازت دی جا رہی ہے، تاکہ ان آیتوں کی بیس پہ صحابہ کرام لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شروع میں صبر کا حکم کیوں تھا، بعد میں دفاعی جہاد کی اجازت دی گئی، پھر اقدامی جہاد کی؟ تو دفاع اور اقدام میں فرق یہ ہوتا ہے، دفاع کہتے ہیں کہ دشمن آپ پہ حملہ کرے تو آپ کو دفاع کرنے کی اجازت، اور اقدام کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ خود بڑھ چڑھ کے دشمن پہ حملے کریں آپ۔ تو یہ اس لیے کہ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ مکہ میں مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں تھی، اور اگر اس وقت لڑنے کی اجازت ہوتی تو لڑائی میں فائدے کے بجائے نقصان تھا، مشرکین غالب آ جاتے۔ مدینہ میں جانے کے بعد مسلمانوں کے پاس ایک ریاست آ گئی، کچھ رہی صحیح، کچھ تھوڑی سی طاقت آ گئی ان کے پاس، تو بھی اللہ نے اقدام کرنے کی اجازت نہیں دی کہ خود بڑھ چڑھ کے حملے کرو، ابھی اتنی پاور میں نہیں ہو، ابھی صرف اتنا ہے کہ وہ حملہ کرتے ہیں تو تم نے بھی جواب میں تلوار چلانی ہے، تم نے ایسا نہیں کرنا کہ فرار اختیار کرنا ہے اور جوڑ کرنا ہے، نہ اینٹ کا جواب تم نے بھی پتھر سے دینے کی کوشش کرنا ہے۔ اور جب مضبوط ریاست قائم ہو گئی اور مسلمانوں کے پاس پاور آ گئی تو پھر قاتل الذین یلونکم من الکفار، جو سورہ توبہ کی آیتیں تھی کہ تمہارے قریبی ممالک ہیں ان سے لڑو، ان پہ اب چڑھائی کرو تم۔ تو یہ اللہ نے اس لیے حکام دیے چونکہ اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے نا، تو جو بھی جیسا زمانہ ہوگا مسلمان اس زمانے کے لحاظ سے آیتیں وہاں منطبق کریں گے۔ جہاں ہم کمزور ہوں گے، جہاں ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے تھپڑ کا جواب اگر تھپڑ سے بھی دیا نا تو آگے سے 6 تھپڑ اور لگائے گا وہ، تو وہاں صبر۔ ایسے حالات بہت ساری جگہوں پہ دنیا میں ہیں کہ اگر وہاں مسلمان جوابی کارروائی شروع کر دیں تو رہی صحیح طاقت بھی جائے گی ان کی، جو تھوڑا بہت رہ گیا نا وہ بھی، اور بعض علاقے ایسے ہیں وہاں ان کو دفاع نہیں کیا تو رہی صحیح طاقت ختم ہو جائے گی۔ تو ہر زمانے کے لحاظ سے قرآن نے آیتوں کو نازل کیا تاکہ یہ دیکھ لو کہ تم دیکھو کہ تمہاری وہ پوزیشن ہے جو مکہ میں نبی کی تھی تو صرف صبر، تمہاری وہ پوزیشن ہے جو مدینہ کے ابتدائی دنوں میں تھی تو جوابی کارروائی کی اجازت ہے، اور اگر وہ پوزیشن ہے جو خلافت میں ایک مسلمانوں کی مضبوط خلافت ہوتی ہے تو پھر اقدامی جہاد کی بھی اجازت ہے۔ اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو کچھ سر پھرے قسم کے لوگ جو ہر جگہ بس لڑنے ہی کی بات کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے جہاد ہی کا انکار کر دیا، جو لڑائی کی جہاں ضرورت ہے وہاں بھی کہتے ہیں نہیں لڑو، وہ بھی غلط ہے۔ تو یہ دونوں افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں بہت سے ایک طبقہ ایسا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لڑنے کے لیے، نہ افرادی قوت ہے نہ طاقت ہے، تو آپ کیسے لڑو گے، کیوں لڑتے ہو، اس سے تو رہی صحیح طاقت بھی جائے گی، تو جواب میں کہتے ہیں کہ پھر کیا یوں ہی بیٹھے رہیں، پھر ہم کچھ بھی نہ کریں؟ یہ بہت غلط دلیل ہے۔ بھائی جو کر سکتے ہیں اسباب کی دنیا میں وہ کریں آپ، جب لڑنے کی پاور نہیں ہے تو یعنی اس کا یہ مطلب ہوا کہ ایک آدمی میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے اور وہ یہ سوچ کے لڑ رہا ہے کہ پھر میں کچھ بھی نہ کروں، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ دنیا میں بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں مسلم ممالک، جہاں غیر مسلم ریاستیں ہیں، ان میں بغاوت مسلمانوں نے شروع کی ہے، جس کا نقصان یہ ہونے لگا ہے کہ وہ مسلمان انتہائی منورٹی میں انتہائی کمزور ہیں، وہ طاقتیں بڑی مضبوط ہیں، انہوں نے بہت طاقت کے ساتھ مسلمانوں کو ایسا کچلا ہے کہ ایک ظلم کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیا۔ جب وہاں کے مسلمانوں کو سمجھایا جاتا ہے بھائی تم معاہدہ کر کے آرام سے بیٹھو، مت لڑو، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم آرام سے بیٹھے رہیں، کیا ہم یہ شہداء کا خون جو ہے رائے گاں جانے دیں؟ تو نہ ہر جگہ جہاد ہوگا، نہ ہر جگہ صبر ہوگا، تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ اسباب کی دنیا میں آپ میں لڑنے کی طاقت اور فتح اور نصرت کی امید ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو آپ آرام سے بیٹھیں۔
ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآنی آیات سے یہی پتہ چلتا ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، تو ابتدائی مرحلے میں جو اس جہاد کی اجازت ملی تو اس کے بارے میں آیات کہ اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو جن کے ساتھ قتال کیا گیا، اس سبب سے اجازت دی گئی ان کو قتال کی کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اب تمہیں لڑنے کی اجازت دی جا رہی ہے تو اللہ تم سے وعدہ بھی کر رہا ہے کہ اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی آیتیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہم جتنے بھی تھوڑے ہوں کچھ بھی نہ ہو پھر بھی ہم لڑیں گے، بغاوتوں پہ آتے ہیں اور لڑتے ہیں پھر تو، اور کہتے ہیں کہ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے۔ تو اللہ نے ہر جگہ مدد کا وعدہ نہیں کیا ہے، وہاں مدد کا وعدہ کیا ہے جہاں آپ میں کسی نہ کسی درجے میں لڑنے کی طاقت ہو، کچھ طاقت کا کچھ نہ کچھ ریشو ہو۔ کتنا ریشو ہو اس کو سورہ توبہ میں سورہ انفال میں تفصیل سے ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں کہ آدھی اور ڈبل کی کم سے کم یہ ریشو ہو، یعنی ان کی پاور آپ سے ڈبل ہو اور آپ کی کم سے کم اس کی نسبت آدھی ہو، تو یہ کم از کم درجہ ہے لڑائی کی اجازت کے لیے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا۔ صحابہ کرام کو لڑائی پر ابھارا جا رہا ہے کہ تم پر ظلم کیا، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، بغیر حق، ناحق نکالا، الا ان یقولوا، صرف اس بات پہ کہ یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ ایک نظریاتی اختلاف تھا ان کا، آپ ان کے مذہب کو فالو نہ کرتے تو ان کو بھی اپنے مذہب پہ چلنے دیتے جو توحید پرست لوگ ہیں، آپ کہتے ٹھیک ہے جی لکم دینکم ولی دین، تو یوں کہہ دیتے، لیکن نہیں، ایسا ظلم کیا کہ ان کو ان کے گھروں کے چھوڑنے پر مجبور کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیسا اللہ ہے جو اپنے بندوں کو تلوار اٹھانے کا حکم دے رہا ہے، اپنے بندوں کو لڑنے بھڑنے کی اجازت دے رہا ہے؟ اللہ تو امن والا ہے اور اسلام تو امن کا مذہب ہے، تو اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے بندوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہ دیں تو مذہب مخالف لوگ تو بموں کا استعمال کر کے مذہب کا دنیا سے بالکل خاتمہ کر دیں، نیست و نابود کر دیں۔ یہ جو آج کل کے لبرل لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں ہم سب مذہب کو ٹھیک سمجھتے ہیں، کوئی بھی کسی کو فالو کرے اور سب کو آزادی ہے، یہ ان کے منہ پر ایک سمجھتے ہیں کہ زوردار تماچا ہے یہ، کہ یہ براڈ مائنڈڈ صرف دیکھنے کی حد تک ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں حقیقت میں کیا ہے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ لوگوں کو بعض کے ذریعے دفع کرنے کی اجازت نہ دیتا، یعنی اللہ اگر یہ اجازت نہ دیتا نا پچھلی امتوں میں بھی اور آج بھی، کہ ہمیشہ سے اللہ نے پیغمبروں کو اجازت دی ہے کہ بھئی کوئی تم پہ تلوار چلائے گا تو تم بھی تلوار چلاؤ گے جواب میں۔ خاص مواقع پر صبر کا جو حکم آیا تھا وہ خاص موقع کے لیے تھا کہ تلوار ہی نہیں ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں حکم ہوا کہ فرعون کے خلاف تلوار اٹھائیں، اس لیے کہ جو قوم اپنے بچوں کو قتل ہونے سے نہیں بچا سک رہی وہ حکومت کے خلاف تلوار کہاں سے اٹھائے گی، تو وہ ایک عارضے کی وجہ سے تھا، ورنہ اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ جو تم پہ اس طرح سے ظلم کر رہا ہے تم نے دفاع کرنا ہے، کیوں اللہ اگر دفاع کی اجازت نہ دیتا اور لوگوں کے ذریعے دفاع نہ کرتا تو نتیجہ کیا نکلتا؟ لہدم الصوامع، جو صومعہ ہے راہبوں کی عبادت گاہیں ہیں وہ بھی تباہ کر دیے جاتی، یعنی دنیا میں کسی بھی شکل میں اللہ کا نام لینے والا کوئی بچتا ہی نہیں، چاہے وہ یہودی عیسائی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسلم ہی کیوں نہ ہو، تو کسی بھی شکل میں خدا کا نام لینے والے لوگ محفوظ ہی نہ رہتے۔ لبرل لوگ، ملحد لوگ خدا کے نام اور اس کا تذکرہ دنیا سے مٹا دیتے۔ تو یہ تو اللہ نے مذہبی لوگوں کو لڑنے کی اجازت دی ہے جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی شکل میں خدا کا نام زندہ ہے، اور وہ جگہ زندہ ہے جہاں خدا کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ لہدم الصوامع، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو عیسائیوں کے جو راہبوں کی عبادت گاہیں ہیں وہ بھی تباہ کر دی جاتی، وبیع، اور عیسائیوں کے جو چرچ ہیں جو عام عبادت گاہیں ہیں وہ بھی تباہ کر دی جاتی، وصلوات، اور یہودیوں کی عبادت گاہیں بھی تباہ کر دی جاتی، ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، اور وہ مسجدیں بھی تباہ کر دی جاتی ہیں جن میں اللہ کا بہت کثرت سے نام لیا جاتا ہے۔ اس میں مسجد کی فضیلت بھی بیان کر دی گئی ہے کہ ان تمام عبادت گاہوں میں خدا کا نام، اللہ کا نام اتنی کثرت سے نہیں لیا جاتا جتنا مسجدوں میں لیا جاتا ہے۔ تو 5 ٹائم اذانیں ہوتی ہیں، 5 ٹائم اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی لوگ عبادت کرتے ہیں مسجد میں، تو یہ ساری وہ جگہیں جہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے سب ملیا میٹ کر دی جاتی، لیکن وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا۔
اللہ نے اپنے دین کی مدد کو اپنی مدد قرار دے دی ہے. یہ اللہ کو اپنے دین سے محبت اتنی ہے. تو جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی اس کی مدد کرے گا. کیا مطلب؟ جو اللہ کے نام کو زندہ رکھنے کی کوشش میں لڑے گا اللہ بھی اس کی مدد کرے گا. تو جیسے کہ اللہ نے کرتا رہا ہے. اللہ کتنی سیکولر قوتوں نے کتنی کوشش کی ہے مذہب کو دبانے کی, اللہ کے نام کو مٹانے کی, کتنے زور لگائے ہیں. رشیا کو دیکھ لیں نا, کیا کچھ ظلم نہیں کیا تھا اس نے. ایسے جو سیکولر قوتیں ہیں انہوں نے یہ کچھ کیا ہے کہ جنازہ نکالا گیا ہے باقاعدہ ایک فیک بنا کے کہ ہم نے اللہ کا جنازہ, معاذ اللہ خدا کا جنازہ نکال دیا. ہم نے کیا کچھ نہیں کیا. لیکن اللہ کہتے ہیں جو اللہ کی مدد کے لیے اٹھے گا اللہ بھی اٹھے گا اس کی مدد کے لیے. اور لوگ اٹھتے رہے, لہذا اللہ کا نام آج بھی باقی ہے. ان اللہ لقوی عزیز, کیونکہ اللہ طاقتور ہے اور ہر ایک پر غالب ہے. الذین ان مکناہم فی الارض, اللہ کہتے ہیں ہم کیوں تلوار اٹھانے کا حکم دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم جن لوگوں کو تلوار اٹھانے کا حکم دیتے ہیں نا وہ زمین میں یہ چیزیں نافذ کرتے ہیں. اور جو کہتے ہیں نا اسلام تلوار سے پھیلا ہے اور اس مذہب کو تلوار کا استعمال نہیں کرنا چاہیے, یہودیوں نے جو ماضی میں تلوار چلائی, جب یہودی مذہب برحق تھا وہ تلوار بھی غلط تھی, اور عیسائیوں نے جو جہاد کیا اپنے دور میں وہ بھی غلط تھا, اور مسلمانوں نے جو جہاد کیا وہ بھی غلط تھا. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم جن کو تلوار چلانے کا حکم دے رہے ہیں نا وہ اگر تلوار نہ چلائیں تو جو سیکولر قوتیں تلوار چلا کے دنیا میں پھیلائیں گی وہ زنا, بدکاری, سودی نظام اور عبادت گاہوں کو ستیہ ناس کر دیں گے. وہ لوگ یہ کریں گے. تو تلوار تو چلے گی, یعنی طاقت اور قوت کا استعمال تو ہر دور میں ہوتا رہا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ قوت استعمال نہ ہو. آپ نہیں کریں گے باطل کر لے گا, اور باطل کر کے کیا کرے گا جس کا پہلی آیات میں ذکر کہ وہ اللہ کے نام کو دنیا سے ختم کر دے گا. جیسے کہ آج ہو رہا ہے نا سیکولر قوتوں میں اللہ کے نام کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. بہت زیادہ وہ براڈ مائنڈڈ بن کے انہوں نے اس کی اجازت دے دی. ٹھیک ہے بھی, نجی محفلوں میں کوئی اللہ کو یاد کرنا چاہے, مسجد جانا چاہے, مندر جانا چاہے, نہیں بھی جانا چاہے اس کی مرضی. زنا کے اڈے بھی کھول دیے, مسجدیں بھی کھول دی. بہت زیادہ جو لبرل ملک ہے انہوں نے یہ کام کیا, ورنہ ماضی میں تو زیادہ تر سیکولر قوتیں بالکل مذہب کا گلا گھوٹتی رہی ہیں. اور پھر انہوں نے کیا بے حیائی کو طاقت کے زور سے دنیا میں نافذ کیا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم جن لوگوں کو تلوار چلانے کا حکم دے رہے ہیں نا اس کی برکت سے ہوگا کیا. وہ برکت کیا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض, یہ وہ لوگ ہیں جب ہم ان کو زمین میں حکومت دیتے ہیں, اقاموا الصلاۃ, یہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں. یعنی اللہ کی یاد ہوتی ہے زمین پہ, خدا کو یاد کیا جاتا ہے. اور ظاہر ہے جب اللہ کو یاد کیا جائے گا تو دنیا میں خیر اور برکت ہوگی. لوگ ایک دوسرے کے بھی حقوق ادا کریں گے. آپ اللہ کو بیچ سے نکال دیں گے تو والدین کے لیے اولڈ ہاؤس بنیں گے, پھر رشتہ داریاں ٹوٹیں گی جیسے کہ ٹوٹ رہی ہیں. تو زمین میں اللہ کی یاد کے لیے یہ نمازوں کے نظام کو قائم کریں گے. وآتوا الزکاۃ, زکاتیں دیں گے, یعنی حقوق العباد بھی حقوق اللہ بھی. یعنی لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا بھی جذبہ پیدا ہوگا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ ایک سائن ہے, اشارہ ہے. یعنی اللہ کے حقوق بھی زندہ ہوں گے اور مخلوق کے حقوق بھی زندہ ہوں گے. آج نہ اللہ کے حقوق زندہ ہو رہے ہیں نہ مخلوق کے حقوق ہو رہے ہیں. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ, فرمایا نیکی کا حکم دیں گے, کیونکہ ریاستی سطح پہ امر کہتے ہیں آرڈر کو. ابھی ہم نیکی کے لیے واعظ و نصیحت تو کر سکتے ہیں, کوئی چلے ٹھیک ہے, نہیں چلے نہیں, لیکن جب ریاست قائم ہوگی تو اللہ کہتے ہیں پھر نیکی کا آرڈر دیا جائے گا. اچھے کام گورنمنٹ کے آرڈر پہ ہوں گے باقاعدہ. شراب پہ پابندیاں لگیں گی, وَنَهُوا عَنِ الْمُنکَرِ, برائیوں سے روکیں گے, یہ نہیں کمانا روکیں گے. آرڈر اللیگل ہے, آپ کو اس کی پرمیشن نہیں ہے. زنا کی پرمیشن نہیں ہوگی, نماز چھوڑنے کی پرمیشن نہیں ہوگی, سود کی پرمیشن نہیں ہوگی, گورنمنٹ لیول پہ خیر نافذ ہوگی. تو اللہ کہتے ہیں نہیں, امر بالمعروف, اچھائی کا حکم دیا جائے گا اور برائی سے لوگوں کو روکا جائے گا. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ریاست کے بارے میں جو کہا جاتا ہے نا کہ وہ لوگوں کو نیکی کی ترغیب دے سکتی ہے, زبردستی نیکی نہیں کرا سکتی, یہ بالکل غلط ہے. اسلامی ریاستوں میں ہمیشہ سے جو اسلام میں فرائض اور واجبات ہیں, مستحبات پہ تو کوئی زور نہیں لگا سکتا, لیکن جو فرائض واجبات ہیں وہ اسلامی ریاست مسلمانوں پہ وہ طاقت کے زور سے ان کو مجبور کرے گی کہ آپ یہ کام کریں. سعودی عرب میں آپ کو معلوم ہے ایک طویل عرصے تک یہ قانون رہا ہے کہ آپ کو نماز کے وقت میں دکان کھولنے کی اجازت نہیں تھی اگر آپ مسلم ہیں. ہاں غیر مسلم ہیں تو اس کے لیے تو اسلام نے کہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں ہے. لیکن مسلم اگر کوئی ہوگا تو اس کو رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی, اس کو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی, ایک عورت کو بے پردہ گھومنے کی اجازت نہیں ہوگی, فحاشی کی اجازت نہیں ہوگی, یہ سب شراب پینے کی اجازت نہیں ہوگی, شراب پہ کوڑے لگیں گے. تو جو آج لبرل قسم کے اسکالر آ گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ریاست زبردستی نہیں کر سکتی, یہ بالکل غلط ہے.
تو جو اسلام لائے گا ریاست اس پہ زبردستی کرے گی. نبی کے دور میں تو زکوٰۃ بھی زبردستی وصول کی جاتی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا. تو اس سے ظاہر ہے کتنی خیر پھیلے گی سوسائٹی میں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام امور کا انجام اللہ کے ہاتھ میں. کیا مطلب؟ وقتی طور پر اگر اہل اسلام کو شکست ہوئی، آزمائشیں آئیں جیسے احد میں ہو گئی، یا وقتی طور پر نقصان ہوا، تو انجام تمہارا ہی اچھا ہوگا اگر تم صحیح سمت میں چلنا شروع ہو گئے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اے نبی اس کے بعد بھی اگر یہ آپ کا انکار کرتے ہیں تو آپ تسلی رکھیے. فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ، آپ سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا. وَعَادٌ، قوم عاد نے بھی جھٹلایا. وَثَمُودُ، اور ثمود کی قوم نے بھی جھٹلایا. وَقَوْمُ ابراہیم، ابراہیم کی قوم نے بھی جھٹلایا. وَقَوْمُ لوط، لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا. وَأَصْحَابُ مدین، مدین والوں نے بھی جھٹلایا. وَكُذِّبَ موسیٰ، موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا. دیکھیں یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قوم موسیٰ، موسیٰ کی قوم نے بھی جھٹلایا، کیونکہ تمام پیغمبروں کی قوموں نے جھٹلایا، موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل نے نہیں جھٹلایا. اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا وَقَوْمُ موسیٰ، بلکہ کہا وَكُذِّبَ موسیٰ، موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا. کس نے جھٹلایا؟ قوم کا ذکر نہیں کیا، بلکہ جھٹلایا گیا، یعنی فرعونیوں کی طرف سے آپ کو جھٹلایا گیا. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، پس میں نے کافروں کو مہلت دی تھی، کبھی بھی فوراً عذاب نہیں آیا. تو یہ جو اللہ فتح نصرت کے وعدے کر رہا ہے نا، تو کافر کہہ رہے ہیں اچھا بھی فوراً ہمیں شکست ہو جائے، تو ہوگی شکست تمہیں، بالآخر اسلام ہی غالب آئے گا. ثم اخذتهم، اللہ کہتے ہیں میں نے شروع میں سب کو مہلت دی ہے، پھر میں نے ان کو پکڑا ہے. فکیف کان نکیر، تو دیکھو میری پکڑ کیسی ہوئی، دیکھو کیسا میں نے قوموں کو تباہ و برباد کیا ہے. فکای من قریۃ، پس کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں، اہلکناہا، جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. قوم عاد اور قوم سمود اور قوم لوط کے کھنڈرات سے تو تم گزرتے ہو. وَهِيَ ظَالِمَةٌ، وہ ظلم کیا کرتی تھی. فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، یہ اپنی چھتوں کے بل اوندھی پڑی ہوئی ہیں، مکان الٹ گئے ان کے اوپر. وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کتنے کنویں بیکار پڑے ہوئے ہیں. جاتے ہو جب تم سفر میں دیکھتے ہو قوموں کے کیسے کنویں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم سمود کے قریب سے گزرا کرتے تھے تو وہاں کنویں تھے بیکار معطل پڑے ہوئے تھے. تو کتنے کنویں ہیں جو بیکار ہو گئے جہاں کبھی رش لگا کرتا تھا. وقصر مشید، اور مضبوط محلات، آج وہ بھی معطل پڑے ہوئے ہیں، کوئی میں رہنے والا نہیں ہے. اس لیے آگے قرآن کہتا ہے افلم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں. فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، تو ان کے لیے دل ہوتے جن کے ذریعے یہ سمجھتے. یعنی کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ پھر ان کے سینے میں دل ہوتے اور اس سے یہ عقل حاصل کر کے دیکھ کے عبرت پکڑتے. او آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہوتے جس سے یہ سنتے، عبرت کی باتیں سنتے. پھر آگے اللہ خود فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، بات اصل میں یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھوں سے اپنی دیکھ رہے ہیں سب تباہی کے اور بربادی کے نشانات اور اللہ کی قدرت کے دلائل، تو آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں، ان کی بصیرت کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. تو ان کی بھی آنکھیں ہیں، کان بھی ہیں سننے کے لیے، نصیحت سننے کے لیے، لیکن وہ دل اندھے ہو چکے ہیں جو سینوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، پھر یہ لوگ عذاب میں جلدی مچاتے ہیں. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا، عذاب آ کر رہے گا. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور جس عذاب کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ قیامت آ جائے جلدی، تو اللہ کہتے ہیں وہ اتنا سخت عذاب ہے کہ ایک دن تیرے رب کے نزدیک کَأَلْفِ سَنَةٍ 1000 سال کے برابر ہوگا. مما، ان دنوں کے حساب سے، تعودون، جن کو تم شمار کرتے ہو، یعنی جو تم روز مرہ 24 گھنٹے کا دن جو شمار کرتے ہو، تو قیامت کے دن وہ 1000 سال کا ہوگا. تو یعنی ان کی حماقت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ دن اتنا لمبا ہوگا اور یہ اس دن کی جلدی مچا رہے ہیں کہ جلدی آئے وہ دن. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اللہ نے دوبارہ اسی بات کا تکرار کیا کہ اس عذاب سے پہلے دنیا کے عذابوں کو دیکھ لو، کتنی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے مہلت دی تھی. وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جو بڑی ظلم کرنے والی تھی. ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور لوٹ کر میری ہی طرف تم سب نے آنا ہے. یہ بھی ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اس رکوع میں ہم ترین کہ دفاعی جہاد کی اللہ نے جو اہل اسلام کو اجازت دی اس کا تذکرہ، اور جہاد کے جو مختصر احکام ہے وہ میں پہلے سورہ توبہ میں، سورہ انفال میں بھی بیان کر چکا ہوں،
اور یہاں بھی کچھ مختصر میں نے بیان کر دیے. اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں. جہاد کے بارے میں جب بھی کوئی کہا کرے نا اسلام تلوار سے پھیلا ہے, تو ان سے فوراً بول دیا کریں کہ کفر نے کیا پھیلایا ہے. اسلام نے تلوار سے اخلاقیات, صلہ رحمی, نمازوں کو پھیلایا ہے نا, زنا کو روکا ہے. تو ان لوگوں نے زنا, شراب اور ہومو سیکشولیٹی اور اولڈ ہاؤس کا نظام اور قطع رحمی اور رشتہ داری کا سارا نظام توڑ ڈالنا, یہ سب چیزیں انہوں نے بموں کے زور سے پھیلائی ہیں. اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں.